السلام علیکم ایزی وائز میں خوش آمدید دوستو، چلتے ہیں کہانی بکاف کی طرف۔ سلیم احمد نے خود پر ایک تنقیدی نظر ڈالی اور مطمئن ہو کر کمرے سے نکل آیا۔ وہ اب بالکل تیار تھا، جبکہ اشرف الدین ابھی غسل خانے میں تھے اور بیگم اشرف بناؤ شنگار کر رہی تھی۔ سلیم ان دونوں کا انتظار کرنے کے لیے ڈرائنگ روم میں داخل ہوا ہی تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ سلیم نے آگے بڑھ کر ریسیور اٹھایا۔ سلیم احمد بول رہا ہوں۔ آپ کون صاحب؟ صاحب نہیں، صاحبہ، دوسری طرف سے گنگناتی ہوئی نسوانی آواز آئی۔ بولو۔ سلیم احمد پہچانا نہیں۔ آپ کون ہیں؟ تمہاری بیوی ہوں، اور کون ہوگا؟ دوسری طرف سے کہا گیا۔ بیوی؟ سلیم بکھلا گیا۔ ہاں، تمہاری بیوی مالوتن۔ مالوتن؟ ہاں، مالوتن۔ یاد آیا؟ نہیں، سلیم کے منہ سے نکلا۔ لو، اتنی پرانی بات بھی نہیں، صرف 1000 سال پہلے تو ہماری شادی ہوئی تھی۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ 1000 سال پہلے؟ سلیم نے آنکھیں پھاڑیں۔ لیکن میری عمر تو صرف 27 سال ہے، یہ تو اوور ٹائم چل رہا ہے۔ آواز آئی۔ تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ میرا خیال ہے کہ آپ کو کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے۔ آپ نے رانگ نمبر ڈائل کیا ہے، یا پھر آپ مذاق کر رہی ہیں۔ نمبر بالکل رائٹ ہے۔ 3 منوں کے ابا، اور میں بھی سیریس ہوں۔ 3 منیں؟ ہاں، 3 منیں، ہمارے تمہارے، جو اب میرے پاس ہیں اور دن رات تمہارا پوچھتے ہیں۔ وہ تو لاکھ شکر ہے کہ تم مل گئے۔ اور ہاں، مجھے ایک اطلاع اور بھی ملی ہے۔ خبردار، اگر تم نے دوسری شادی کی تو۔ ہاں، تو تم آپ یہ بھی جانتی ہیں؟ سلیم کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ میں بہت کچھ جانتی ہوں، فکر مت کرو، بس دوسری شادی سے پرہیز کرو ورنہ اچھا نہ ہوگا۔ دوسری نہیں، پہلی، سلیم نے تصحیح کی۔ بکواس مت کرو، تم دوسری شادی کا ڈونگ ہرگز نہیں رچا سکتے۔ تمہارے بچے تمہارا 900 سال سے انتظار کر رہے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ 900 سال میں وہ بچے کہاں رہے ہوں گے؟ سلیم نے اعتراض کیا۔ ابھی تک بچے ہی ہیں۔ دوسری طرف سے گویا اطلاع دی گئی۔ تم تو ان کی پیدائش سے پہلے ہی بھاگ لیے تھے۔ جب تک تم ان پر بیٹھ کر ان کی سکائی نہیں کرو گے، وہ قد نہیں نکالیں گے۔ آپ مذاق اچھا کر لیتی ہیں۔ سلیم ہنسا۔ مذاق؟ یہ تمہیں مذاق لگ رہا ہے؟ ذرا ٹھہر جاؤ، میں وہیں پہنچ رہی ہوں جہاں تم بن ٹھن کر جا رہے ہو، اور وہاں تمہارے بچوں کو بھی ساتھ لاؤں گی۔ یہ کہہ کر دوسری طرف سے ریسیور کریکٹر پر پٹک دیا گیا۔ سلیم اپنے ریسیور کو گھورتا ہی رہ گیا، اور پھر بالآخر مہمان آ ہی پہنچے۔ اشرف الدین، ان کی بیگم اور سلیم احمد۔ پہلے تو ان کی خوب آؤ بھگت ہوئی، پھر مشروب کا دور چلا، جس کے بہانے سے ماں پارا کا بھی دیدار ہو گیا۔ بیگم اشرف نے اسے پسندیدگی نگاہ سے دیکھا اور معنی خیز انداز میں اشرف الدین کی طرف توجہ ہو کر گردن ہلا دی، جیسے کہہ رہی ہوں، بھائی، میں نے تو اسے بہو کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ اشرف الدین بھی آمادہ دکھائی دے رہے تھے۔ سلیم تو پہلی نظر میں ہی ماہ پارا کی زلف کا اسیر ہو گیا تھا، البتہ اس نے محسوس کیا کہ ماہ پارا کچھ اکھڑی سی ہے۔ اور پھر دور چلا خاطر تواضع کا، جس میں برکت صاحب وغیرہ نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔ اشرف الدین وغیرہ بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ اتنا سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ اب سب چیزوں سے فارغ ہو کر وہ لوگ اصل موضوع کی طرف آنے ہی والے تھے کہ یکا یک ایک انہونی نازل ہو گئی۔ یہ انہونی ایک برقع پوش عورت کے روپ میں تھی۔ اس کی صرف آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں۔ اس نے اپنا سر بھی اچھی طرح اسکارف میں لپیٹ رکھا تھا۔ وہ دورانہ چلتی ہوئی دروازے سے اندر داخل ہوئی تھی اور سیدھی اس کمرے میں پہنچی جہاں یہ میٹنگ ہو رہی تھی۔ وہ اندر آتے ہی بلند آواز سے بولی، سلیم، تم ایک نمبر کے دھوکے باز اور فراڈیے ہو۔ میرے ہوتے ہوئے تم دوسری شادی ہرگز نہیں کر سکتے۔ یہ الفاظ کسی بم دھماکے سے ہرگز کم نہ تھے۔ سب ہی ہکا بکا رہ گئے، خاص طور پر سلیم احمد کا منہ تو مگر مچھ کے منہ سے بھی زیادہ کھل گیا۔ ماہ پارا بھی دروازے کی آڑ سے سب کچھ دیکھ رہی تھی اور خود بھی متحیر تھی۔ پھر اس کی سکوت کا سناٹا اسی عورت کی آواز نے توڑا۔ بولو، تمہیں سانپ کیوں سونگھ گیا؟
تم کون ہو بیوی اور کس سے مخاطب ہو؟ برکت صاحب نے دخل دیا۔ شادی آپ کی ہو رہی ہے؟ وہ ان پر الٹ پڑی۔ نہیں، برکت صاحب کے منہ سے نکلا۔ تو پھر میں اپنے شوہر سے مخاطب ہوں جو دوسری شادی کی تیاریاں کر رہا ہے۔ بولو سلیم، یہ کیا بکواس ہے؟ کون ہو تم؟ اشرف الدین کو غصہ آ گیا۔ میں مالوتن ہوں سسر صاحب، آپ کی بہو۔ لیں، آپ بھی پوچھ رہے ہیں؟ اس نے پرسکون انداز میں کہا۔ اے لڑکی، اپنی زبان کو لگام دے، تو ہماری بہو بن کر کہاں سے پیدا ہو گئی؟ بیگم اشرف بھی چپ نہ رہ سکیں۔ کہاں سے پیدا ہو گئی؟ اس عورت نے حیرت سے دہرایا۔ اس کا جواب تو کتابت کے سنسر کی زرد میں آ جائے گا۔ ماہ پارا کے لیے ہنسی ضبط کرنا مشکل ہو گیا۔ پھر فوراً ہی یہ خیال اس کے ذہن میں آیا، اس عورت نے اپنا نام مالوتن بتایا ہے اور وقاف کے دوست کا نام مالوت تھا، تو کیا یہ مالوت ہی ہے جو عورت کا بیس بدل کر آیا ہے؟ ایک سنسنی سی اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ اگر یہ وقاف کا دوست مالوت ہی ہے تو پھر آ گئی شامت لڑکے والوں کی۔ ادھر برکت صاحب اور گلبانو کو اس معاملے سے عجیب قسم کے وسوسے میں ڈال دیا تھا۔ وہ ہونکوں کی طرح ایک دوسرے کی شکلیں کچھ تک رہے تھے۔ یہ کیا گن چکر ہے سلیم؟ کون ہے یہ عورت؟ اشرف الدین اب سلیم کی طرف مڑے۔ مجھے کیا معلوم ابا جان، وہ مسمسی صورت بنا کر بولا اور پھر مختصر افوان والی صورت حال بنا دی۔ سب غور سے سن رہے تھے۔ پھر اس کے خاموش ہوتے ہی اشرف الدین غصے سے گرجے۔ یہ عورت کوئی بہت بڑی ڈرامے باز ہے، میں ابھی اسے دھکے دے کر باہر نکالتا ہوں۔ ڈرامے بازی تو آپ لوگ مجھ سے کر رہے ہیں۔ سلیم میرا شوہر ہے، میرے پاس نکاح نامہ بھی موجود ہے اور بچے بھی۔ یہ کہہ کر اس نے برقعے کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور چند کاغذات نکال کر برکت صاحب کی طرف بڑھا دیے۔ برکت صاحب نے کاغذ کھولے اور ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ ان کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر اشرف الدین نے کاغذات کی ہاتھ سے جپٹ لی اور جلدی سے انہیں پڑھا۔ اور بچے کہاں ہیں؟ برکت صاحب نے مالوتن سے پوچھا۔ میری جیب میں، وہ ٹھنک کر بولی، اور پھر واقعی اس نے جیب میں دوبارہ ہاتھ ڈال دیا۔ اور پھر سب نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ جب اس کا ہاتھ باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ اس نے بچے کو زمین پر چھوڑ دیا۔ اب اس نے دوبارہ وہی حرکت کی اور پھر اس طرح اب وہاں 3 عدد بچے موجود تھے اور وہ خود فخریہ انداز میں سب کو دیکھ رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر سب کے لیے ناقابل یقین ہو گیا تھا کہ جیب میں بچے، لیکن یہ سب کچھ اتنی جلدی ہوا تھا کہ کسی کا ذہن کام نہیں کر رہا تھا۔ تینوں بچے گنجے تھے اور ایک ہی جگہ ساکت کھڑے ہوئے سب لوگوں کو ٹکڑ ٹکڑ دیکھ رہے تھے۔ جاؤ بچوں، اپنے ابا جان سے تو مل لو۔ مالوتن کے منہ سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ بچے ابا جان کرتے ہوئے سلیم سے لپٹ گئے۔ سلیم کی حالت قابل دید تھی۔ بچے اس سے بری طرح چمٹ گئے تھے۔ وہ بڑک کر اپنی جگہ سے ہٹا، لیکن بچے کہاں چھوڑنے والے تھے۔ گلبانو نے نہ جانے کیا کیا بڑبڑاتی ہوئی کمرے سے نکل آئیں۔ برکت صاحب تو جیسے پتھر کا بت بن گئے تھے۔ اشرف الدین اور بیگم اشرف سر پکڑ کر بیٹھ گئے تھے۔ بچوں نے واویلا مچا رکھا تھا۔ سلیم ان سے جان چھڑانے کے چکر میں خود گن چکر بنا ہوا تھا۔ تم ضرور کوئی مداری ہو، میں تم سے سمجھ لوں گا۔ دفعتاً اشرف الدین سر اٹھا کر مالوتن پر گرجے۔ مداری تو پچھلے سال چلی تھی، یہ وقاف ہے، مالوتن نے فوراً کہا۔ اب یہاں سے دفع ہو جاؤ، ورنہ اشرف الدین نے اس کی بات سنی اور انسنی کرتے ہوئے دڑا کر کہا۔ اب اپنی بہو کو ایسے کہہ رہے ہیں؟ باڑ میں گئی بہو، تم سے جو ہو کر لینا۔ اچھا یہ بات ہے، بس تو پھر اب عدالت ہی میں ملاقات ہوگی، میں اپنے حق کے لیے آواز اٹھاؤں گا۔ اچھا یہ بات ہے، بس تو پھر عدالت میں ہی ملاقات ہوگی، میں اپنے حق کے لیے آواز اٹھاؤں گی۔ وہ تم اٹھاتی رہنا، فی الحال اپنے عہد بلاؤ، بچوں کو اٹھاؤ اور یہاں سے نکلو۔ ہاں ہاں جا رہی ہوں، لیکن اگر یہ عقل مند ہوں گے تو تم جیسے فراڈیوں کو اپنی بیٹی ہرگز نہیں دیں گے، باقی ان کی مرضی۔ چلو بچوں، آخری الفاظ اس نے بچوں سے کہے تھے۔ بچے فوراً ہی سلیم کی جان چھوڑ کر مشینی انداز میں اس کے پاس آ کھڑے ہوئے۔ مالوتن نے اطمینان سے بچوں کو جیب میں ڈالا اور سب پر الوداعی نظر ڈال کر مڑی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ یہاں اس کا ٹکراؤ ماپارا سے ہوا۔ اس کے قریب سے گزرتے ہوئے وہ آہستہ سے بولی، آداب عرض ہے بھابھی جان، پرسوں رات 2 بجے انتظار کرنا۔
ماہپارہ چونک اٹھی، وہ اس طرف متوجہ ہوئی، لیکن مالوتن تو آگے بڑھ چکا تھا۔ کمرے میں تھوڑی دیر تک موتی سی خاموشی طاری رہی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے مالوتن کوئی سحر پھونک کر چلی گئی ہو۔ اسی وقت گل بانو منہ ٹیڑھا کر کمرے میں داخل ہوئی اور برکت صاحب سے مخاطب ہو کر بولی، آپ ذرا مہمانوں کو فارغ کر کے کمرے میں آئیے گا، ضروری بات کرنا ہے۔ یہ کہہ کر وہ گھومی ہی تھی کہ بیگم اشرف نے ہانک لگائی، ارے سنیے تو بہن جی، آپ تو کیا سنوں؟ اب تو میرے لیے صرف یہ بات قابل سماعت ہو گئی کہ سلمیٰ سلیم احمد کی یہ شادی دوسری نہیں بلکہ تیسری ہے۔ انہوں نے منہ بنا کر کہا، دیکھیے بھابی جان، اشرف الدین نے پہلو بدلا، یہ کسی قسم کی سازش ہے۔ کوئی چاہتا ہے کہ یہ شادی نہ ہو، اس لیے من گڑت واقعات پھیلایا گیا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں اس خبیث نے بچے کہاں سے برآمد کیے تھے؟ میں نے سب کچھ دیکھا ہے، بس فی الحال میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ گل بانو نے نظر گھما لی۔ برکت صاحب خاموش تھے، سلیم بھی سب کو ٹکڑ ٹکڑ دیکھ رہا تھا۔ چلیے، اشرف الدین نے گہری سانس لی، آپ کی یہ غلط فہمی بہت جلد دور ہو جائے گی۔ ہم جو امید لگا کر بیٹھے تھے اور ہم نے جو اپنے دلوں میں ماں پارا بیٹی کو اپنی بہو مان لیا تھا، ہم اپنے اس احساس اور اس جذبے کو عملی جامہ ضرور پہنائیں گے۔ ماں پارا بیٹی ہماری بہو ضرور بنے گی، ضرور بنے گی۔ وہ جذباتی انداز میں کہتے چلے گئے۔ پھر وہ سلیم اور اپنی بیگم کی طرف مڑے، چلو بھائی، ابھی تو ہمیں خالی ہاتھ ہی جانا پڑے گا، چلو۔ وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ دونوں مردوں نے برکت صاحب سے ہاتھ ملایا اور بیگم اشرف نے گل بانو سے۔ برکت صاحب کھوئے انداز میں ملے تھے اور گل بانو سرد مہری تھی۔ بہرحال یہ قافلہ دروازے کی طرف چلا۔ یہاں ماں پارا بھی موجود تھی اور سب کے تاثرات کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس نے جلدی سے الوداعی سلام کیا۔ یہ سلام بہت شفقت سے قبول کیا گیا۔ بیگم اشرف نے ماں پارا کے سر پر ہاتھ بھی پھیرا تھا اور پھر دروازے تک پہنچ کر سلیم یکا یک مڑا اور ماہ پارا سے مخاطب ہو کر بولا، قسم لے لیجئے ہم نے پہلے کبھی کوئی شادی نہیں کی، اور یہ کہہ کر وہ جلدی سے باہر نکل گیا۔ اس جملے میں نہ جانے کیا تھا کہ لمحہ بھر کے لیے ماہ پارا بونجھی سی رہ گئی۔ اس نے جلدی سے سر اٹھایا، لیکن سلیم تو جا چکا تھا۔ بیڑا غرق، یہ تم نے کیا کیا؟ وقاف نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پیٹ لیا۔ کیوں؟ مالوت نے اسے گھورا، تم سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ ویسے تو تم بہت انسان شناس بنتے ہو، لیکن تم نے یہ حرکت کیا کی؟ تم نے برقعے کی جیب سے بچے کیوں نکالے؟ وقاف گنایا ہوا اٹھا، پھر کہاں سے نکالتا؟ مالوت نے حیرت ظاہر کی۔ وقاف پہلے تو منہ میں کچھ بدبدایا اور پھر جھنجھلا کر بولا، مجھے کیا معلوم؟ ارے بھائی، بچوں کی پکھ ڈالنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ یوں ہی مجھے مذاق سوجھ گیا تھا۔ مالوت نے دانت نکالے، چوپٹ کر دیا، سب کچھ چوپٹ کر دیا۔ تمہارا یہ مذاق دو محبت کرنے والے دلوں کو ضرور مہنگا پڑے گا۔ خیر، دیکھا جائے گا۔ وقاف نے ٹھنڈی سانس بھری، ارے میرے مالوت، تم فکر مت کرو، اگر اس اسکیم کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نہ ہوا تو تمہارا یہ دوست کوئی اور گن چکر چلا دے گا۔ اور ہاں، کل رات بھابھی سے ملنے جانا ہے، مالوت نے بتایا۔ کیوں؟ وہ چونکا، ارے بھائی، اس کارروائی کے نتیجے کی معلومات حاصل کرنی ہے۔ آخر معلوم تو ہو کہ بعد میں کیا ہوا۔ تم نے ماہ پارا سے بات ہی کر لی تھی؟ وقاف نے حیرت سے پوچھا۔ مالوت نے فخریہ انداز میں گردن ہلائی۔ بہت فاسٹ جا رہے ہو، وقاف نے اعتراض کیا۔ دیکھ لو کتنی جلدی تمہارے رقیبے کا شجرہ نسب معلوم کیا اور خود اس کی بیوی بن کر۔ مالوت ہنسا۔ یہ رقیب کیا ہوتا ہے؟ وقاف نے پوچھا۔ انسانوں کی جو اردو کلاسک شاعری ہے، اسی کا ایک بد کردار انسان ہے جو رقیب کہلاتا ہے۔ وہ اتنا برا ہوتا ہے کہ ہر شاعر اسے اپنی غزلیات میں برا بلا کہتا ہوا دکھائی دے گا، کوئی بھی اسے اچھے الفاظ سے مخاطب نہیں کرتا، مالوت نے بتایا۔ وقاف نے سر ہلایا اور کسی سوچ میں ڈوب گیا۔ برکت صاحب گو کہ گزرے ہوئے دن کے پیش آنے والے واقعات سے کافی دل گرفتہ تھے، لیکن اس کے باوجود حکیم طولانی کی دعوت رد نہ کر سکے۔ حکیم صاحب صبح نازل ہوئے تھے۔ انہیں اپنے دروازے پر دیکھ کر برکت صاحب کو شدید حیرت ہوئی۔ حکیم صاحب، آپ خیریت سے؟ انہوں نے پوچھا۔ بالکل بالکل، حکیم طولانی نے سر ہلایا۔ خیریت کو کیا ہوا جو نہ ہوگی، بالکل ہے۔
آئیے گھر میں تشریف لائیے، برکت صاحب نے کہا۔ نہیں بھائی، ابھی قطعی وقت نہیں، تشریف تو آج رات کو آپ میرے یہاں رکھیں گے۔ دراصل آج رات کا اچانک ہی مشاعرے کا پروگرام بن گیا ہے، آپ اور آپ کے گاگے شاہ میرے مہمان خصوصی ہوں گے، انہوں نے بتایا۔ اوہ، آپ شاہ صاحب کو بھی مدعو کر رہے ہیں؟ وہ چونکے۔ ان کے بغیر تو میرا مشاعرہ ہی ادھورا ہوگا، وہ سر ہلا کر بولے۔ میری خاص نظم تو ان سے منسوب ہے، ان کے بغیر کیا خاک مشاعرہ ہوگا؟ کہاں ہوگا یہ مشاعرہ؟ برکت صاحب نے پوچھا۔ میرے گھر کی چھت پر۔ رات 11 بجے مشاعرے کا آغاز ہوگا اور صبح کے تڑکے تک جاری رہے گا، حکیم صاحب نے بتایا۔ کیا صرف آپ ہی اپنا کلام سنائیں گے؟ برکت صاحب کے لہجے میں تشویش تھی۔ نہیں بھائی، 3 اور بھی شعراء ہوں گے، نامور شعراء، جناب بال دھنکی صاحب، جناب پٹھورا ذیلی صاحب اور ایک معروف شاعر جناب بکواس پوری صاحب تشریف لائیں گے۔ خوب محفل جمے گی۔ مجھے زیادہ بھیڑ باڑ پسند نہیں ہے، صرف آپ ہوں گے اور ہم 4 شاعر، محفل پوری ہو جائے گی۔ بہت بہت شکریہ آپ کی عزت افزائی کا، میں ضرور حاضر ہوگا۔ برکت صاحب کافی متاثر دکھائی دے رہے تھے۔ حکیم صاحب نے نام ہی ایسے شاعروں کے گنوائے تھے کہ اب مشاعرے میں شرکت لازمی تھی۔ شکریہ، یہ تو مجھے ادا کرنا چاہیے، اور ہاں، اب میں گاگے شاہ کی طرف جاؤں گا، اس لیے اب اجازت دیجیے، رات کو میرے گھر پر ہی ملاقات ہوگی۔ یہ کہہ کر حکیم صاحب نے دروازے کو طبلہ بنایا اور بڑے سر میں گویا ہوئے۔ ہم سے آیا نہ گیا، تم سے بلایا نہ گیا، فاصلہ پیار میں دونوں سے مٹایا۔